السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا کہ آپی صبر ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں نے کیا اور میں کر رہی ہوں، لیکن جس طریقے سے لوگ دل توڑتے ہیں اللہ پاک کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو سنیں مائی ڈیئر، ایسا نہیں بولتے۔ اللہ آپ کی شیرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور وہ آپ کو آپ کی امی کی محبت سے بھی زیادہ بلکہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کی تڑپ، آپ کا رونا، آپ کا مایوس ہونا، آپ کا صبر کر جانا ہر بار بار وہ سب جانتا ہے۔ وہ الخبیر ہے، اسے سب پتا ہے۔ وہ البصیر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ آپ بس ہمت سے کام لیں اور اس ذات پر کامل یقین رکھیں۔ لوگوں کے رویے، ان کا انداز، ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیا ہے، اسے سب پتا ہے۔ ہر معاملے کو اللہ کریم کے حوالے کرتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا، کچھ بہت اچھا رکھا ہے اس کے پیچھے۔ ٹرسٹ می ڈیئر، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کے اندھیری میں مانگا کرتے ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت کے لیے مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھی ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے میں دیر کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا کچھ سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے پیاری مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا، اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بہت ہی قریب ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا، تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدے میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو کہ تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی کا۔ وہ چاہے تو سیکنڈز میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو اتنا پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہ ہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو، وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پہ کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت وہ خود تمہیں بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بڑھ دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔
صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنی صحیح وقت پر کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے انشاءاللہ۔ جب میں تکلیف میں ہوتی ہوں اور اسے پکارتی ہوں تو وہ باقی سب کی طرح مجھ سے منہ نہیں موڑ لیتا، بلکہ تڑپ کے مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب میں غور کرتی گئی تو اللہ کی اچھائی سامنے آتی گئی اور میرا دل اور آنکھیں رونے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ میں ہی ہوں جو کبھی دنیا کے ہاتھوں اور کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اللہ سے دور ہو جاتی ہوں، لیکن وہ تو پھر بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی پلٹ کے دیکھوں تو دل سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے، میں تو تیری شیرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، کیوں پریشان ہے؟ بس تو پکار تو صحیح میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا۔ جب ساری دنیا بھی ٹھکرا دیتی ہے تو بھی ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے میرے بندے میں ہوں۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ جب میں سر سجدے میں جھکائے یہ سب سوچتی ہوں تو اس دل سے ایک آواز آتی ہے، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو بلند ہے میرے اللہ، باقی سب فانی ہے۔ بس جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ اور دل سے ایک بار اللہ کو پکارو، لوٹ آؤ اس کی طرف، پھر آگے کا راستہ وہ تمہیں خود دکھائے گا۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ 2 ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اور اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانور پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی دل دہلانے والی بات ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہیں ہم؟ کہ اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک لاجک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے، یا ہماری بندگی سے منہ موڑ لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تب ہی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے، وہ راستہ تب ہی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔
جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہماری یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہماری لاٹ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پہ سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتی ہے۔ سجدہ اللہ کو کرتی ہو اور دعا میں محبت مانگتی ہو، تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا، کہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ بیرا کا سجدہ قبول کروں یا رد کر دوں؟ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا، اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو میں نصیب بدل دوں گا۔ ان لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں۔ ان لوگوں کے لاجکس تک میرے رب کی محبت کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں پورا قرآن لکھ دیا اور فرمایا، جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں میری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھنا جانتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت پرے ہے۔ وہ پلکوں پہ ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدے کی توفیق تب تک دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہو، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا۔